سحری کھلانے پر مغفرت ملے گی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سحری کھا بھی رہے اور مغفرت بھی مل رہی، ہم خرما و ہم ثواب، دونوں ہاتھ میں لڈو، اور سحری بھی ڈٹ کے کھاؤ ماشاءاللہ، اور مغفرت بھی ڈٹ کے حاصل کرو. کیا عجیب و غریب موقع ہے. یہ موقع ہے سچی توبہ کا، جس کی قبولیت انشاءاللہ یقینی ہے. توبہ دل کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں، دل کی ایک کیفیت. جب تک دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، توبہ کی حقیقت ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی. اپنی پچھلی زندگی کو بدل ڈالنے کا پختہ ارادہ، اور اس کے لیے عملی ثبوت پیش کرنا، عملی قدم اٹھانا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے. اور ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہو جائے، قبولیت نصیب ہو جائے گی، بس بندہ اب میں نے تجھ کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا، اب میں تجھے سنبھالوں گا، گناہوں سے بچاؤں گا، بچنے کی تدبیریں سکھواؤں گا، اسباب میں فراہم کروں گا، چھوڑ میرے اوپر، میں کرتا ہوں انتظام. اور یہ اللہ کا انتظام نہ ہوتا تو ہم یہاں جمع ہوں. اللہ بڑے پیچھے سے انتظام کرتا ہے، بہت دور سے انتظام کرتا ہے، عجیب اسباب بنتے ہیں. بعض وقت بندے کو کسی پریشانی اور غم میں اللہ مبتلا کرتے ہیں، اور اس پریشانی اور غم میں پھنس کر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اس وقت اپنے رب کو تلاش کرتا اور ڈھونڈتا اور معافی مانگتا ہے. بعد میں وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب سمجھا وہ ساری پریشانی تو دراصل آئی تھی مجھے توبہ کروانے کے لیے. کیونکہ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جب تک کوئی سخت پریشانی نہیں آتی ہم کو اللہ یاد نہیں آتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ وہ پریشانی اللہ کی بھیجی ہوئی نعمت تھی. ہمارے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوئیں، کسی اور کی دعا قبول ہوئی، امت کے لیے تو ہزاروں اللہ کے ولی دن رات دعائیں مانگتے ہیں، تو ہماری بھی تو کبھی کسی دن باری لگ سکتی ہے کہ ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے. اور پھر اسباب بنتے ہیں، عجیب طریقے سے اسباب بنتے ہیں. اس لیے اس رمضان مبارک اپنے ایک ارادہ توبہ کا پختہ کر لیں، اس نیت کو اندر سے بیدار کروانے کے لیے یہ باتیں یاد دہانی کے طور پر کہہ رہا ہوں. ورنہ الحمدللہ اس بات کا احساس ہے کہ کیوں آئے ہیں آپ لوگ، اور کیوں اللہ کے بندے ادھر ادھر جاتے ہیں رمضان میں، کیوں جاتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی یہ تھوڑی سی نیت یہ ہوتی ہو کہ بھئی گھر پر اعمال کی پابندی نہیں ہو پائے گی، ماحول نہیں مل پائے گا، چلو وہاں چلتے ہیں، آرام سے وقت پر 5 وقت کی نماز جماعت سے بھی پڑھ لیں گے، اور ماحول کے اثر سے تہجد بھی ہو جائے گی، یہ بھی غنیمت ہے. لیکن یہ چھوٹی نیت، اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو چیز آپ نیت کریں گے بس وہی ملے گی آپ کو، جتنی نیت کریں گے اتنی ہی ملے گی. اب کسی نے اگر اتنی ہی نیت کی کہ بھئی کچھ دن گزار لیں گے تو چلو نمازیں جماعت سے ہو جائیں گی، اچھا ماحول مل جائے گا، غنیمت ہے گھر کے ماحول سے، تو ٹھیک ہے، اس کو اتنا مل جائے گا، نماز با جماعت مل جائے گی، تہجد کی توفیق بھی مل جائے گی، بہت سی برائیوں سے وہ بچا بھی رہے گا. لیکن زندگی بدل جائے، دل بدل جائے، مزاج بدل جائے، شخصیت بدل جائے، یہ تو تب ہوگا جب اس کی نیت ہو، جب اس کا عزم اور ارادہ ہو. نئے سرے سے نیت کر لیں سارے احباب، سب نئے سرے سے نیت کر لیں، بالکل نئے سرے سے. میرے اللہ، میں نئے سرے سے نیت کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے آیا ہوں، میں ایسا بن جاؤں جیسا دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں، جیسا دیکھنا آپ کو پسند ہو. یہ میری نیت ہے، پوری زندگی میری شریعت و سنت کے سانچے میں ڈل جائے، میری پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزر جائے. اللہ، میں اپنی طرف سے اس نیت کی پھر سے کوشش کرتا ہوں، تجدید کرتا ہوں نیت کی. اللہ میری اس نیت کو قبول فرما لیجیے.
یہ بہت بہت بڑی نیت ہے. اور یقین رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معمولی خوشخبریاں نہیں دی ہیں. آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. فرمایا جو شخص کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی حقیقت اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں، فرمایا وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت پر قربان جائیں، اللہ کی رحمت، شفقت، پیار قربان جائیں. جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، دل صاف، اعمال نامہ بالکل صاف، کوئی تذکرہ ہی نہیں گناہوں کا. کیا رحمت کی حدود ہیں اللہ، لا محدود رحمت ہے اللہ. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ نے کفر میں مبتلا لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دی. رحمت دیکھو اللہ نے. قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں، خاص طور پر نصارہ کے بارے میں اللہ نے ایک آیت اتاری. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. کیوں نہیں یہ لوگ اللہ کی طرف واپس آتے اور کیوں نہیں اس سے معافی مانگتے. اللہ اکبر. اس آیت کے حوالے سے اللہ سے کہنے کا دل چاہتا ہے، اللہ آپ کی رحمت کی انتہا یہ ہے کہ آپ ان بندوں کو بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے ابھی تک آپ کے رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دی. اللہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے بچپن سے آج تک کبھی آپ کے غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہم تو بچپن سے کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے رکوع سجدے کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کیسے ہم یہ نا امید ہوں اور بدگمانی کریں کہ آپ ہماری توبہ قبول نہیں کریں، آپ ان کو بلا رہے ہیں. انتہا یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور صرف قتل نہیں کیا تھا، شہید نہیں کیا تھا، تکہ بوٹی کر ڈالی تھی ان کی لاش کی. سننا اور بولنا مشکل ہے. پیٹ چاک کیا، جگر نکالا، کلیجی نکالی، چبایا اس کو دانتوں سے، غصے کے عالم میں، نفرت کے عالم میں. کان بھی کاٹ لیے دونوں، ناک کاٹ لی اور ان کا ہار بنایا. دیکھو رحمت اللہ اور رسول کی. ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل، سفاک، خونی، وحشی، جن کا نام ہی تھا وحشی، ان کے پاس حضور نے کسی صحابی کو بھیجا کہ جا کر اس سے کہو کہ کیا اب بھی یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا. اس نے جواب میں عجیب بات کہلوائی. اس نے کہا کہ میں اتنا گنہگار انسان ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میری تو کوئی مغفرت ہونے کی امید ہی نہیں. اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اس آیت میں تو ہے جس میں زنا کا بھی ذکر ہے، قتل کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ہے کہ بھئی یہ بڑا سخت عذاب ہوگا ان کو. تو میں تو زنا بھی کر چکا، میں تو قتل بھی کر چکا، میں کتنے گناہوں کا مجرم ہوں، کیا ہے مجھے ایمان لا کر کیا فائدہ ہو. حضور کو یہ پیغام واپس پہنچایا اس قاصد صحابی نے کہ اس بندے نے یہ کہلایا. اب حضور سراپا فکر ہو گئے کہ اللہ ایک بندہ آپ کا، ایک بندہ اور بچ جائے جہنم سے. اللہ اس کو کچھ اشکال ہے، کوئی جواب اس کا بھیج دیجئے. تو آیت اتری، اس کے لیے آیت اتری اور حضور نے اس پیغام کو بھیجا، کہا جاؤ کہو اللہ نے ابھی آیت اتاری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا،
باقی تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا جس کے بارے میں چاہے گا. تو بس تم شرک سے توبہ کر لو، باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں. پیغام پہنچا، حضور انتظار میں بیٹھے. کیا جواب آتا ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ پیغام پہنچا. اس نے کہا اس آیت میں تو یہ فرمایا ہے کہ یغفر دون ذالک لمن یشاء، جس کے بارے میں چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. کیا گارنٹی ہے کہ اللہ میرے بارے میں چاہ لے؟ اللہ اکبر. ادھر سے نیاز ہے، ادھر سے ناز ہے. عجیب معاملہ ہے. اب پھر حضور متوجہ ہو گئے کہ اللہ، اس بندے نے تو ایک اشکال اور کر دیا، اب میں کیا کروں، اس کو میں کیسے مطمئن کروں. پھر دوسری آیت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. حضور نے فرمایا جلدی لے آؤ، یہ آیت پہنچاؤ اس تک. دیکھو اللہ نے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے میں بہت معاف کرنے والا ہوں. توبہ کر لے، کوئی ایمان لے آئے، زندگی اپنی نیک بنا لے، ہدایت پر آ جائے، میں معاف کر دوں گا. پھر یہ پیغام پہنچا. اس نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو شرطیں اور بڑھ گئیں. ایمان لے آئے، نیک عمل بن جائے، ہدایت پر آ جائے، بڑی شرطیں ہیں. مجھے بہت خطرہ ہے کہ میں ان شرطوں میں پورا نہیں ہو پاؤں گا. تو کیسے یقین ہو کہ میری نجات ہو جائے گی؟ حضور ناراض نہیں ہو رہے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے، اللہ کو ضرورت ہے تیری ہدایت کی، نخرے کر رہا ہے. مگر کیا آپ کا دل میں غم تھا، ایک ایک بندے کی قدر و قیمت کا کیا احساس تھا کہ اس پر پھر حضور متفکر ہو گئے. پھر متفکر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ اے اللہ اور کچھ اور کوئی بات فرما دیجئے، اور فرما دیجئے. پھر اللہ نے آیت اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے محمد آپ یہ کہلا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے بہت گناہ کر لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کرے. کوئی شرط نہیں ہے اس آیت میں، کوئی شرط نہیں. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، قرآن مجید کی وہ آیت جس کو پڑھ کر سب سے زیادہ میرے دل میں مغفرت کی امید آتی ہے وہ یہ آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ کر کر کے تباہ کر لیا ہے، تم سب اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں. بس جب یہ آیت سنی اس بندے نے، ہاں اس نے کہا اب بات صحیح ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اور میں محمد کے پاس حاضری کی اجازت چاہتا ہوں، رسول اللہ کے پاس حاضری کی اجازت چاہتا ہوں. یہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ انداز سامنے آتے ہیں تو دلوں میں ہم جیسے بھی امید آ جاتی ہے، امید آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ مل جائے گا. توبہ کتنی زبردست چیز ہے. ایک بندے کو توبہ کروا لینے کے لیے اللہ بار بار قرآن میں اپنا کلام اتار رہے ہیں. اور بندہ بھی کون، جس نے کیا 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 تھا. ہم نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، ہم نے تو کسی کا کلیجہ نہیں کاٹا، ہم نے کسی کو نہیں چبایا. جب اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اتنا مہربان ہو سکتا ہے تو اللہ ہم لوگوں پر مہربان نہیں ہوں گے؟ ہم لوگوں پر کرم نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور مہربانی ہوگی، ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لطف و کرم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے اور اپنا نیک بندہ اور بندی بھی بنائیں. پوری امید اللہ سے رکھیں، بہت اچھی امید رکھیں، خوب امید کے ساتھ دعا مانگیں، بڑے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، ناز کے ساتھ دعا مانگیں. اللہ ہم بڑی امید کے ساتھ مانگ رہے ہیں. ہم کیسے یہ گمان کریں کہ آپ کسی سائل کو اپنے پاس بلا کر خالی ہاتھ واپس کر دیں گے؟ یہ تو عام انسان کے اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آپ اتنی دور سے ہمیں بلائیں اور یوں ہی واپس کر دیں،
اللہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سن لو تاکہ توبہ کی اور کیفیت دل کو نصیب ہو جائے، اور بس اس کے بعد پھر توبہ، پھر توبہ۔ بصرے میں ایک شخص تھا، بہت دولت مند اور نیک، دونوں چیزیں اس کے پاس تھیں، دین بھی تھا، دنیا بھی تھی۔ لیکن اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹا تھا جوان اس کا، اور بیوہ تھی، اس کی بیوی بہت نیک تھی، اور یہ دونوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں مریدوں میں سے تھے، اور ان سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن بیٹا جو تھا وہ بالکل ماں باپ کے راستے پر نہیں تھا، اور ادھر ہوا یہ کہ بہت دولت چھوڑ کر باپ اچانک مرا، اور مفت کی دولت بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب نشہ سوار ہوا اس نوجوان لڑکے پر، جوانی کا نشہ، دولت کا نشہ، بے خبری کا اور جہالت کا نشہ۔ اس نے اس دولت کو اللے تللے خرچ کرنا شروع کیا، اڑانا شروع کیا، شراب میں، شباب میں، کباب میں، دوستوں میں، عیاشیوں میں۔ ماں اس کی بیچاری بہت روتی تھی، بہت سمجھاتی تھی، بہت نصیحت کرتی تھی، بیٹا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو نے کیا اختیار کر رکھا ہے؟ یہ تو اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ ماں بار بار کہتی تھی کہ بیٹا میں حسن بصری، امام حسن بصری کی مجلسوں میں جاتی ہوں، ایک بار میرے ساتھ چل کے تو دیکھ، وہاں بیٹھ تو، میں تجھ سے تیرے لیے ان سے دعا کرواؤں گی، ان کی نظر پڑے گی، تیرا دل بدلے گا۔ مگر وہ کہتا تم جاؤ، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، مجھے مستی کرنے دو۔ یہاں تک کہ ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو گئی، اور صحت خراب ہوتے 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 بستر سے لگ گیا، اور ایک وقت یہ آیا کہ علاج کرنے والوں نے کہہ دیا کہ اب اس کے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں، بس چند دن کا مہمان ہے۔ اب ماں اور پریشان ہوئی، بار بار بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا کب سے کہہ رہی ہوں، سال ہاں سال سے کہہ رہی ہوں، اب تو چلا چل، یہ حالت تو تیری ہو گئی، اب ایک بار چلا چل حضرت حسن بصری کے، لیکن اس نے اس وقت بھی جانے سے انکار کیا۔ اور چند دن گزرے، حالت خراب ہوئی، یہاں تک کہ وہ وقت قریب آ گیا جب اس کی موت آنی تھی، اور اس نوجوان لڑکے کو بھی اس کا احساس ہو گیا کہ میں اب چلا، اب نہیں بچ سکتا۔ اس وقت اس کو خیال ہوا، اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں زندگی بھر تو آپ مجھ سے کہتی رہی، میں ٹالتا رہا، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے توبہ کرنا تو آتا نہیں، اور میں کس منہ سے توبہ کروں؟ ساری زندگی تو میں نے کیسی غریب کاموں میں گزاری ہے۔ آپ ان کے پاس جا کر ان سے ذرا اتنا کہہ دیجئے کہ مہربانی کر کے وہ یہاں تشریف لے آئیں اور مجھے توبہ کرا دیں، اب مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں، صبح مر جاؤں گا یا شام مر جاؤں۔ ماں خوش ہو گئی، ماں تو ماں ہے، ماں خوش ہو گئی، چلو اتنا تو ہوا۔ جلدی سے اس نے اپنا برقع اڑا، چادر اڑی اور چل دی، پہنچ گئی حضرت کے پاس۔ حضرت کے پاس پہنچ کے درخواست کی کہ حضرت بار بار جس کے لیے دعا کراتی تھی لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ آتا، آج اس نے مجھ سے یہ کہلایا ہے اور اس حالت میں چھوڑ کر آئی ہوں کہ یہی مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں گی تو زندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، آپ چلے چلیے۔ اس نے کہلایا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا آتا نہیں، وہ آ جائیں مجھے توبہ کرا دیں تو شاید میری مغفرت ہو جائے، بچ جاؤں، اس لیے آئی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے بات تو سنی لیکن فرمایا کہ نہیں بھائی، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا، میری تو اوقات کی ترتیب ہے، ابھی تو مجھے درس حدیث دینا ہے، دیکھ رہی ہے تم سینکڑوں ہزاروں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، میں تو اس وقت نہیں جا سکتا۔ بیچاری واپس آ گئی ماں، بیٹا دروازے پر نگاہ
لڑائے ہوئے اٹکائے ہوئے انتظار میں تھا. ماں کیا ہوا؟ بیٹا تیرا نصیب خراب ہے، زندگی بھر میں تجھ سے کہتی رہی کہ تو چل، نہیں چلا. آج ان سے درخواست کی تو انہوں نے بھی معذرت کر دی کہ میں تو اس وقت نہیں آ سکتا، اب میں کیا کروں. ماں بیٹھ گئی بیٹھی رونے. بالآخر جب بالکل اس کا مایوس ہو گیا لڑکا کہ اب نہیں آئیں گے وہ، تب اس نے رونا شروع کیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں توبہ کرنی شروع کی اور کہا اللہ آپ تو حضرت حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، بالکل میں گنہگار ہوں، زندگی بھر کا مجرم ہوں اور اب قریب ہے میری موت، آپ مجھے معاف کر دیجئے. آپ کی شان بلند ہوگی، آپ رحمان ہیں، آپ غفور ہیں، معاف کر دیجئے اللہ میں معاف کر دیجئے. کلمہ پڑھتا رہا، استغفار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اسی کلمے استغفار کے ساتھ اس کی روح پرواز کر دی. اب ماں بیچاری کچھ دیر پڑی بیٹھی بات میں روتی رہی، چادر سے ڈھک دیا بیٹے کو. کچھ دیر کے بعد محلے والوں کے پاس گئی، پڑوسیوں کے پاس، ان سے کہا کہ بیٹا جو میرا تھا اس کا انتقال ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. آپ جانتے ہو کہ میرے گھر میں تو کوئی اور مرد ہے نہیں، اس لیے میں ذرا پردے میں ہو جاتی ہوں. آپ اس کو لے جاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، تدفین کا انتظام کرو اور مشورے سے طے کر لینا کہ کون جنازے کی نماز پڑھائے گا. لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا. آئے، اس کو لے جانے کی تیاری کرنے لگے. ادھر وہاں جنازہ تیار ہو رہا تھا، ادھر ماں کو ہزاروں سلام ماں کی ممتا کو کہ ماں کو پھر ایک خیال آیا اور پھر وہ بھاگی حضرت حسن بصری کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ حضرت جس بدقسمت لڑکے کے لیے میں آپ سے زندگی بھر کہتی رہی اور کل آئی تھی یا آج آئی تھی آخری وقت میں بھی اور آپ نے معذرت فرما دی، اب تو اس کا انتقال بھی ہو چکا. انتقال کے وقت اس نے کچھ توبہ کے کلمات تو کہے تھے مگر مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اتنی زحمت کر لیجئے آپ آ کر نماز جنازہ پڑھا دیجئے. امید ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے تو میرے بیٹے کی مغفرت ہو جائے. حضرت حسن بصری نے اس وقت جب یہ بات سنی تو ایک عجیب جلال کی کیفیت میں آ گئے اور خلاف معمول غصے کے عالم میں یہ فرمایا کہ جس نے زندگی بھر کبھی سجدہ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی ایک بھی، میں اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھوں، کسی اور سے پڑھوا دوں. یاد رہے کہ بعض فقہا کا یہ مسلک ہے کہ جس نے زندگی میں نماز نہ پڑھی ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک رہا ہوگا، یہی رائے رہی ہوگی. انہوں نے انکار کر دیا. ماں بیچاری روتی ہوئی پھر واپس آ گئی. محلے والوں سے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ مشورہ کر لینا. ابھی مشورہ چل رہا تھا، تیاری چل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. ماں دروازے کے قریب گئی، پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا میں حسن ہوں. حضرت آپ تشریف لے آئے، آپ آ گئے، اللہ آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، اللہ کا احسان. کہنے لگے بہن پہلے سنو تو میں کیوں آیا ہوں، تم کو تو میں نے واپس کر دیا. اس کے بعد میرا تھوڑا سا قیلولے کا وقت تھا، میں آرام کرنے کے لیے جو لیٹا تو اچانک میں دیکھتا ہوں، آواز سنتا ہوں جیسے اللہ رب العزت مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے خطاب کر رہے ہیں بڑے جلال کے انداز میں. میں نے کان لگایا تو اللہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حسن تیری ہمت کیسی ہوئی کہ میرے ایک دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے تو نے انکار کر دیا، جلدی جا اور میرے اس ولی کی نماز جنازہ پڑھا، ورنہ جو کچھ بھی تجھ کو عطا ہوا ہے سب واپس چھین لوں گا. اس لیے بہن احسان میرا نہیں ہوگا، احسان تمہارا ہوگا. مجھے ہلاکت سے بچا لو، مجھے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ مجھ سے پڑھوا لو. ماں خوش ہو گئی، دوڑ کے گئی، محلے والوں سے کہا کہ بس تیار ہو جائے، جنازہ اطلاع کر دینا، حضرت تشریف لائے، وہ نماز پڑھائیں گے. اللہ اکبر. ایک انسان زندگی بھر کا گنہگار اور آخری وقت میں اس طرح وہ معافی مانگ رہا ہے اور اللہ اس کی توبہ صرف قبول نہیں کر رہے، یہ اشارہ کروا رہے ہیں میں نے اپنے شرمندہ گنہگار بندے کو آخری وقت کی توبہ کے بعد اپنا دوست اور ولی بنا لیا.
اللہ اکبر و کبیرہ. بہت امید دلانے والی باتیں ہیں. اللہ کی رحمت کا بیان جب ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر شخص اس کے دل میں ایک امید آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ میں بھی محروم نہیں رہوں گا، میں بھی محروم نہیں رہوں گا. آئیے افطار کے اس وقت میں اسی امید کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت مانگ لیں. اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، 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 نستغفرک و نتوب الیک. اللہ، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس نوجوان بندے کی طرح ہم کو توبہ کرنا نہیں آتا. اللہ، ہم کو توبہ کرنا نہیں آتا اور ہم کہاں دلائیں حسن بصری کو. اللہ اللہ اللہ، ہمیں توبہ کرنا سکھا دیجیے اور آج ہماری توبہ قبول کر لیجیے. ہم تنگ آ چکے ہیں اپنی خراب زندگی سے. اللہ، عاجز آ چکے ہیں. اللہ، عاجز آ چکے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما. اللہ، ہماری توبہ قبول فرما. دل کی گہرائیوں سے اللہ ہم آپ سے آج معافی مانگنا چاہتے ہیں اور آج وعدہ کر رہے ہیں. اللہ، ہم اپنی زندگی کو بدل لیں گے. اللہ اللہ اللہ، یہ عہد کر رہے ہیں، یہ ارادہ کر رہے ہیں. رب کریم، رب کریم، ہم کو اس ارادے پر اب جم جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے دار بیٹھے ہیں. اللہ، روزے داروں کی کوئی دعا ہم رد نہیں کرتے اور وہ بھی افطار کا وقت ہے. اور اللہ، ایک مجمع بیٹھا ہے. اللہ، ایک مجمع بیٹھا ہے. کوئی تو ہوگا اللہ، کوئی تو ہوگا اس مجمع میں. اللہ، جو آپ کو پسند ہوگا، جس کی دعا آپ کو پسند ہوگی. اس میں طالب علم نبوت بھی تو ہیں، اس میں حفاظ قرآن بھی تو ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تو ہیں اور اللہ، ان میں آپ کی بندیاں بھی تو ہیں. اللہ، مستورات بھی تو ہیں. اللہ، پاک دامن کنواری بچیاں بھی تو ہیں. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم. ایک علاقے میں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک بیٹے نے اپنی ماں کی اوڑھنی کو پکڑ کر کہا، اللہ، اگر میری ماں پاک دامن ہے تو رحمت کی بارش بھیج دیجیے. اللہ، اگر میری ماں پاک دامن ہے تو اللہ، رحمت کی بارش بھیج دیجیے. اللہ، آپ نے فوراً رحمت کی بارش برسانی شروع کر دی. اللہ، ہم بھی آج عرض کرنے کی جرات کرتے ہیں، اگر ہماری ماں پاک دامن تھی اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. اللہ، ہماری توبہ قبول فرما. اللہ، ہمارے ماں باپ اگر نیک تھے اور اگر نیک ہیں، اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. کل قیامت کے دن میں اگر ہماری ماں اور باپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیں جہنم میں پھینکا گیا اور حکم ہوا کہ پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور جہنم میں پھینک دو، اللہ، تو ہماری ماں کیسے برداشت کرے گی، ہمارے باپ کیسے برداشت کریں گے. اللہ، ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو ہماری ماں روزانہ کھانا پکا پکا کر بھیجا کرتی تھی. اللہ، کتنا اہتمام کیا، تب حافظ بنے، تب عالم بنے. اللہ اللہ اللہ، ہم ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ، ان کو کیا منہ دکھائیں گے. رب کریم، رب کریم، آج ان ماں باپ کی پاک دامنی کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں. رمضان موسم بہار کا واسطہ دیتے ہیں، مغفرت کا بہانہ یہ موسم ہے، اس کا واسطہ دیتے ہیں. اتنی دیر سے آپ کی رحمت کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے. اللہ، لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے. آج لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے. اب مان جائیے. اللہ، اللہ مان جائیے، 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 اللہ مان جائیے. اللہ، اللہ مان جائیے،
اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں اللہ مان جائیے مان جائیے مان جائیے مان جائیے اللہ زندگی بدل دیجیے اللہ زندگی بدل دیجیے زندگی بدل دیجیے اللہ پاک دامن بنا دیجیے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گندے ہو گئے ہیں اللہ میں دھو دیجیے اللہ توبہ کے پانی سے نہلا دیجیے اللہ توبہ کے پانی سے نہلا دیجیے اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجیے اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجیے رب کریم یہ نوجوان صالح بیٹھے ہیں اللہ یہ نوجوان اس زمانے میں اللہ یہ نوجوان برائیوں سے بچنا چاہ رہے ہیں اللہ انہیں پیار کر لیجیے اللہ ان کو اپنے قدموں سے لگا لیجیے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کن ماحولوں میں جی رہے ہیں اللہ کیا کریں اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے ایک زلیخا لگی تھی اور ان نوجوانوں کے پیچھے 200 زلیخائیں لگی ہیں اللہ اور یوسف علیہ السلام تو نبیوں کی اولاد تھے اللہ تقوی والے تھے اللہ ہم تو فاسق و فاجر لوگ ہیں اللہ ہمیں بچا لیجیے اللہ ہمیں بچا لیجیے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے گناہوں سے بچا لیجیے اللہ اے رب کریم ہم صرف چند دن گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں توبہ کرنے آئے ہیں توبہ کرنے آئے ہیں اللہ توبہ کرنے آئے ہیں آپ کو منانے آئے ہیں زندگی بدل دیجیے ہماری اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی والی زندگی عطا فرما تقوی والی زندگی عطا فرما اللہ ہمارے آباء و اجداد اللہ آدم علیہ السلام تک جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد ایمان کا کوئی ذرہ لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہو چکے رب کریم ابھی اسی وقت آج ہی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما رب کریم رب کریم رب کریم ہماری طرف سے ہمارے مرحوم والدین اور آباء و اجداد کو محبت کا سلام پہنچا دیجیے محبت کا سلام پہنچا دیجیے محبت کا سلام پہنچا دیجیے محبت بھرا سلام پہنچا دیجیے اے رب کریم ہمارے ماں باپ نے جس طرح بچپن میں بڑے پیار سے ہم کو پالا اللہ خود نہیں سوتے تھے ہمیں سلاتے تھے اللہ اتنے ہی پیار کا معاملہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ کیجیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور جو دور دور تک کہیں پر بھی کوئی بات سن رہا ہو اللہ ان کے ماں باپ اگر زندہ ہوں اللہ جلد از جلد اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما اللہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے ہیں پیر پکڑ کے معافی مانگے ہیں رب کریم ہم نے کوتاہیاں کی بے ادبیاں کی دل دکھایا جتنی خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کی اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ کتنے بندے ایسے ہیں کہ جب وہ یہاں کے لیے یا کہیں اور کے لیے گھر سے نکلے تو ان کے ماں باپ نے ان کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت دیا اللہ کتنے ماں باپ وہ ہیں جو بڑھاپے کی زندگی تکلیف کے ساتھ گزار رہے ہیں مگر اپنی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے اپنے سے دور کلیجے سے دور بٹھا رکھا ہے اللہ اللہ ان ماں باپ کو اپنی عالی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھ وہ زندگی کے دن جب ماں باپ کو اپنی جوان اولادوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ جوان اولادیں اگر دین کی وجہ سے کہیں دور رہیں اللہ تو یہ ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما اور ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما رب کریم اس ماہ مبارک میں آپ کے لاکھوں بندے اور بندیاں اپنے ہمارے بڑوں سے آپ کے نیک بندوں سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں اللہ یا لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا ان بڑوں کے توفیل ہم جیسے چھوٹوں سے بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں بار الہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے گھروں میں اللہ خوشیوں کا ماحول پیدا فرما عافیت نصیب فرما روزی کی تنگی سے چھٹکارا عطا فرما روزی کی تنگی سے چھٹکارا عطا فرما
روزی کی تنگی سے چھٹکارا عطا فرما. اللہ آسان بابرکت اور پاکیزہ روزی عطا فرما. وہ روزی جس کے بدن کے اندر جاتے ہی نور بن جائے, ایسی روزی عطا فرما, ایسی روزی عطا فرما. اور ایسے ہر لقمے سے بچا, ایسی روزی سے بچا جس سے بدن کے اندر ظلمت پیدا ہو اور دل سیاہ ہو, ایسی روزی سے بچا. حلال روزی کی شکلیں ہم سب کے لیے کھول دیجئے. اے رب کریم, دین کے کاموں کو افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ مخلص افراد, باصلاحیت اور مخلص, اور اللہ پاکیزہ وسائل عطا فرما, عطا فرما, عطا فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کو اللہ جلد پورا فرما, رکاوٹوں کو دور فرما. اے رب کریم, بہت سے منصوبے اللہ دلوں میں ہیں, بہت سے منصوبے دلوں میں ہیں. آپ کی مخلوق کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. آپ ان منصوبوں کو جانتے ہیں. اللہ ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے. اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. اس چھوٹی سی جگہ کو قبول فرما, اس چھوٹی سی جگہ کو قبول فرما. رب کریم, جن بڑے عظیم شان بزرگوں اور ان کے سلسلے کی طرف اس جگہ کی نسبت ہے, ان بزرگوں اور سلسلے کی برکات نصیب فرما. اور اللہ وہی کام جو آپ نے ان سے اپنے اپنے وقت میں لیا تھا, وہاں وہی کام اللہ یہاں ہم خدام اور غلاموں سے لے لیجئے. ایک بار پھر آپ کی رحمت کو اپیل کرنا چاہتے ہیں. اے رب کریم, قیدی جیل میں تھے اور بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج بادشاہ سلامت کا غسل صحت ہوا ہے. جو قیدی بھی آج دربار میں جا کر اپنے جرم کا اقرار کر کے معافی مانگ لے گا, بادشاہ اس کو رہا کر دیں گے. قیدیوں میں ایک کوہرام مچ گیا. ہر قیدی نے افسروں سے کہنا شروع کیا, ہم کو بھی لے چلیے, ہم کو بھی لے چلیے. پھانسی کی کوٹری میں ایک قیدی موت کی سزا کے انتظار میں پڑا تھا. اس نے بھی کہا مجھ کو بھی لے چلو, اور میری بیڑی بھی مت کھولو, میری ہتکڑیاں بھی مت نکالو, میں ایسے ہی جاؤں گا. للکھڑاتا ہوا پہنچ گیا اور بادشاہ کے دربار خاص میں پہنچ کر گر پڑا اور کہنے لگا, بادشاہ سلامت, میں مجرم ہوں اور مجھے سزا صحیح سنائی گئی ہے, مگر میرے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں. میں اپنے بچوں کی خیرات مانگنے آیا ہوں, مجھے رہا کر دیجئے, مجھے رہا کر دیجئے. بادشاہ کو رحم آ گیا, اس کی بھی رہائی کا حکم ہو گیا. رب کریم, رب کریم, رب کریم, ہم گنہگاروں کو اللہ یہ پتہ چلا کہ جہاں جہاں گنہگار اکٹھا ہو کر آپ سے معافی مانگتے ہیں, وہاں آپ کی رحمت کا دربار خاص لگتا ہے. ہم بھی اپنی گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں اور آپ کے دربار خاص کے سامنے اللہ اپنا پیشانی اور ناک لگا کر اللہ آپ سے جہنم سے اور اپنے غصے سے رہائی کی اپیل کرتے ہیں. رب کریم, اس قیدی کی طرح ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں, ہم مجرم ہیں, ہم مجرم ہیں. اللہ, مگر اس مجرم نے جس طرح رہائی مانگی تھی, ہم بھی رہائی مانگ رہے ہیں. اللہ, جتنا محتاج وہ قیدی تھا اس سے زیادہ محتاج ہم ہیں, اور اللہ جتنا بڑا رحم دل وہ بادشاہ تھا اس سے زیادہ رحم دل آپ ہیں. آج ہمیں جہنم سے رہا کر دیجئے, جہنم سے رہا کر دیجئے, جہنم سے رہا کر دیجئے. جنتیوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیجئے. بار الہ, جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے, اور جو نہیں مانگ سکے, مانگنا چاہیے تھا, اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.